وہ میرے کمرے میں سہمی سی بیٹھی تھی، بالکل خوف زدہ چڑیا کی طرح۔ وہ لڑکی جو کبھی بہت باتیں کیا کرتی تھی، سامنے والے کی چھٹی کرا دیتی تھی، جتنی حسین تھی اتنی ہی بد دماغ بھی تھی، لیکن آج بیڈ پر یوں بیٹھی تھی جیسے ابھی اس کی کوئی جان لے لے گا۔ اس سے میرا نکاح مولوی کی حیثیت سے عدنان نے کیا تھا۔ نکاح نامے پر نہ جانے اس نے کیسے اس کا انگوٹھا لگوایا تھا، کیونکہ سائن تک تو وہ بھول چکی تھی۔ مجھے حیرت ہوتی تھی، اس لڑکی کا دماغ ایک دور میں کمپیوٹر کی طرح چلتا تھا۔ ایک لیکچر سنتی تھی تو لفظ بلفظ سنا دیتی تھی، اور آج اسے اپنا نام تک یاد نہیں تھا، بلکہ اسے کسی کا بھی نام یاد نہیں تھا سوائے میرے نام کے۔ اس سے نکاح کا فیصلہ میں نے کیا تو عدنان کہنے لگا، شاید تم جذباتی فیصلہ کر رہے ہو۔ میں نے کہا نہیں، میں وہی فیصلہ کر رہا ہوں جو مجھے کرنا چاہیے۔ وہ کہنے لگا، میں نے جو کچھ کیا غلط فہمی کی بنا پر کیا، اور میں ثنا سے معافی بھی مانگ چکا ہوں۔ مجھے تم سے واقعی پوچھنا چاہیے تھا، لیکن میری جگہ اگر تم بھی ہوتے تو شاید ایسا ہی کرتے جیسے کہ میں نے کیا۔ میں نے کہا، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن میں اپنی ذاتی خواہش تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تم ماریا کو اگر بالکل ٹھیک ٹھاک دیکھنا چاہتے ہو تو اس سے میرا نکاح ہونا بہت ضروری ہے۔ عدنان کہنے لگا، تمہیں شاید اندازہ نہیں ہے، جب اسے دورہ پڑتا ہے تو وہ پاگل ہو جاتی ہے۔ میں ایک مضبوط اور جاندار مرد ہوں، لیکن وہ میرے قابو میں بھی نہیں آتی، اس لیے یہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارا گلا دبا دے، تمہیں مارنے کی کوشش کرے، لیکن مرتضیٰ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ ماریا سے ہی نکاح کرے گا۔ مرتضیٰ کہنے لگا، عدنان، مجھے میری محبت دے دو، میں نے ماریا کو بہت ٹوٹ کر چاہا ہے۔ جب وہ مجھ سے مایوس ہو گیا تو اس نے ایک بار ثنا سے بھی کہا کہ سمجھاؤ اپنے بھائی کو یار، اس نے شاید ماریا کا پاگل پن دیکھا نہیں ہے، لیکن تم جانتی ہو نا اس نے تمہارا کیا حال کیا تھا۔ اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو کیا کر سکتی تھی وہ تمہارے ساتھ۔ ثنا ایک نظر مجھے دیکھ رہی تھی، ایک نظر مرتضیٰ کو۔ مرتضیٰ کہنے لگا، ثنا، تمہیں اپنے بھائی پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ بس ایک ثنا تھی جس نے میرا ساتھ دیا تھا، اس نے اپنا لباس تک نہیں بدلا تھا۔ ثنا نے بہت کوشش کی کہ وہ ایک فینسی میکسی پہنے، لیکن نہیں، اس نے کچھ نہیں پہنا تھا، ویسے ہی سادہ سے لباس میں تھی۔ پورے 1 سال کے بعد وہ اس کمرے سے نکلی تھی جہاں عدنان نے اسے قید کر رکھا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا، بڑی خوفزدہ سی تھی۔ عدنان مجھے کہہ چکا تھا کہ اسے اپنی فیملی میں کبھی مت رکھنا، اس لیے میں نے ایک الگ فلیٹ لے لیا۔ عدنان نے مجھے بہت کہا کہ میں اسے نشے کا انجیکشن لگا دوں تاکہ سفر آسانی سے گزر جائے، لیکن میں اس کے ساتھ یہ ظلم نہیں کر سکتا تھا۔ اتنی زیادہ نشے کی ہیوی قسم کے ڈوزز اس کو نقصان پہنچا سکتے تھے، اور یہ میں نہیں چاہتا تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے وہ بالکل چپ چاپ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ بہت عرصے بعد شاید اس نے باہر کی دنیا دیکھی تھی، اس لیے ٹکر ٹکر باہر کے گزرتے ہوئے مناظر بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ گاڑی بالکل لاک تھی، شیشے اوپر چڑھے ہوئے تھے، آٹومیٹک تھے، اسی لیے بنا بٹن دبائے شیشے نیچے نہیں ہو سکتے تھے، نہ ہی دروازہ کھل سکتا تھا۔ گاؤں سے شہر کا سفر ایسے ہی گزرا۔ میں اس کو اپنے فلیٹ میں لے آیا، ابھی تک وہ بالکل خاموش تھی۔ جب میں نے اسے کمرے میں لا کر بٹھایا تب اس کے چہرے کی رنگت پیلی پڑنی شروع ہو گئی۔ وہ بار بار دائیں بائیں خالی کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ میرا ماریا کو دیکھتے ہی نکاح کا ارادہ ہو چکا تھا، اس لیے میں نے اس کی بہت ساری شاپنگ کی تھی۔ میں نے الماری میں سے اس کے لیے بے حد خوبصورت فینسی میکسی نکال کر بیڈ پر رکھ دی۔ میں نے کہا، ماریا یہ پہن لو، لیکن اس نے ہاں تک نہیں کہا۔ میں نے کہا، میں کمرے سے باہر جا رہا ہوں، تم اسے پہن لو۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر آ گیا۔ عدنان کے کہنے کے مطابق میں نے کمرے میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں رکھی تھی جس سے وہ خود کو نقصان پہنچا سکے۔ 1 گھنٹہ باہر بیٹھ کر میں یہ سوچتا رہا کہ مجھے اندر جا کر کون سا لاہے عمل اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ نہ تو میں کوئی نفسیاتی ڈاکٹر تھا، نہ ہی میں اس قسم کی سچویشن کو ہینڈل کرنا جانتا تھا۔ بس اپنی محبت پر بھروسہ تھا۔ 1 گھنٹے بعد جب میں کمرے میں گیا تو وہ ویسے کہ ویسے بیٹھی ہوئی تھی، بار بار اپنے دوپٹے سے اپنا پسینہ پونچھ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا
مجھے دیکھ کر بری طرح سے ڈری۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا، آہستہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا، لیکن جیسے ہی میں اس کے پاس آ کر بیٹھا کہنے لگی دیکھو میرے پاس مت آنا، مجھ سے دور رہنا۔ میں نے کہا میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا، کیوں ڈر رہی ہو مجھ سے؟ ماریا ایک دم سے کھڑی ہو گئی، پورے کمرے کو دیکھنے لگی، کہنے لگی مجھے کہاں لے کر آئے ہو؟ میرا کمرہ کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ کون؟ کہنے لگی وہی۔ میں نے کہا کون وہی؟ کس کا پوچھ رہی ہو؟ میں جانتا تھا کہ وہ عدنان کا پوچھ رہی ہے، وہ ناموں سے انجان تھی لیکن چہروں کی شناخت تو رکھتی تھی، پھر دونوں کا بہن بھائی کا رشتہ تھا۔ مجھ سے کہنے لگی تم کون ہو؟ میں نے کہا تمہیں نہیں پتا۔ کہنے لگی وہ کہاں ہے؟ مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ بار بار کمرے کو غور سے دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے کہا اس کا نام بتاؤ، کس کے پاس جانا ہے؟ کہنے لگی مرتضیٰ، مجھے مرتضیٰ کے پاس جانا ہے، مجھے مرتضیٰ کے پاس چھوڑ کر آؤ۔ میں نے کہا میں مرتضیٰ ہوں، تم میرے پاس ہو۔ وہ نہیں، میں سر ہلانے لگی، نہیں تم وہ نہیں ہو، وہ کہاں ہے؟ تم مجھے کہاں لے کر آئے ہو؟ پھر وہ دیوار کے ساتھ جا کر لگ گئی، کہنے لگی تم نے مجھے اغوا کیا ہے نا، تم مجھے اغوا کر کے لائے ہو نا، مجھے پتا ہے اب تم میرے ساتھ کیا کرو گے، دیکھو میرے پاس نہ آنا، مجھے بہت درد ہوتا ہے، جب بھی تم میرے پاس آتے ہو مجھے درد ہوتا ہے، میں جانتی ہوں تم میرے کپڑے پھاڑو گے، میرے بالوں کو نوچو گے، مجھے کاٹو گے، جلتے ہوئے سگریٹ سے مجھے جلاؤ گے، مجھے بہت درد ہوتا ہے، پلیز میرے پاس مت آنا۔ اس کے لیے شاید اس سے بڑی اذیت دوسری کوئی نہیں ہو سکتی جس کی دل عزیز محبوب بیوی کسی زیادتی کا نشانہ بنی ہو۔ بے شک میں سچ جانتا ہوں، لیکن آج اس کے منہ سے سن کر مجھ پر کیا گزری شاید کوئی بھی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ میں نے کہا کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ پھر میں نے میکسی کی طرف اشارہ کیا، میں نے کہا تم نے یہ نہیں پہنی؟ تمہیں پتہ ہے تم اس میں کتنی پیاری لگتی ہو، اور یہ رنگ میرا فیورٹ ہے، یہ تم نے میرے ہی کہنے پر پہلی بار پہنا تھا، ورنہ تم کہتی تھی کہ تمہیں اس رنگ سے چڑ ہے۔ میں نے اسے ماضی کے حسین لمحات یاد کروانے کی کوشش کی۔ وہ میکسی کی طرف دیکھنے لگی، چلتی ہوئی اس میکسی کے پاس آئی اور اس میکسی کو بڑے غور سے دیکھنے لگی۔ اس نے مجھے کبھی نہ نہیں کیا تھا۔ اسے کچھ نارمل دیکھ کر میں نے سگریٹ اور لائٹر نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا، بڑے اطمینان سے بیٹھ گیا۔ 15-20 منٹ وہ اس میکسی کو دیکھتی رہی، کہنے لگی یہ کون سا رنگ ہے؟ میں نے کہا بلو کلر ہے، مائی فیورٹ۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے لائٹر کو پکڑا۔ میں فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اس لائٹر کا کیا کرے گی، کہیں خود کو آگ نہ لگا لے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے قریب جاتا، وہ لائٹر سے اس میکسی کو آگ لگانے لگی۔ جب تک میں اس کے پاس پہنچا، میکسی جلنے لگی۔ کہنے لگی اس دن بھی میں نے یہی کلر پہنا تھا اور تم نے میرے کپڑے پھاڑ دیے تھے، مجھے نفرت ہے اس رنگ سے۔ میں نے فوراً سے اسے پکڑا، اس کے ہاتھ سے زبردستی لائٹر چھینا، جلتی ہوئی میکسی کو کمرے سے باہر لے گیا۔ جب تک میں نے اس میکسی کی آگ کو بجھایا اور دوبارہ کمرے میں جانے لگا تو وہ کمرہ لاک کر چکی تھی۔ میں نے دروازے کو دستک دی، میں نے کہا ماریا دروازہ کھولو۔ کہنے لگی میں دروازہ نہیں کھولوں گی، مجھے پتا ہے تم میرے ساتھ کیا کرو گے، میں جانتی ہوں تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو، تم بہت برے انسان ہو مرتضیٰ، تم بہت برے انسان ہو، مجھے تم سے نفرت ہے، آئی ہیٹ یو۔ بار بار وہ رو رو کر بس یہی جملہ دہرا رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کی، اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ پہلی بار اس کی کھلکھلاتی ہنسی نے مجھے متاثر کیا تھا۔ میں یونیورسٹی کی طرف جا رہا تھا جب اس کی ہنسی کی آواز نے مجھے روکا تھا اور بے ساختہ میری نظر اس پر پڑی تھی۔ وہ اپنی دوست کے ساتھ کھڑی پتہ نہیں کیا باتیں کر رہی تھی، بس جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی تو ہٹنا بھول گئی۔ یہ نہیں کہ میں نے حسین لڑکیاں نہیں دیکھی تھیں، لیکن ایسے حسن کا امتزاج پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ معصومیت اور حسن اگر ایک جگہ اکٹھا ہو جائے تو شاید اسے ماریا کہتے ہوں گے۔ میں دل پھینک قسم کا انسان ہرگز نہیں تھا، لیکن اپنا دل پہلی نظر میں ماریا پر ہار چکا تھا۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ چھوٹی تھی، میں لاسٹ سیمسٹر میں تھا، وہ ابھی ابھی یونیورسٹی میں آئی تھی۔
بہرحال اس دن میں اس کے پاس سے گزرتا ہوا چلا گیا، اپنے آپ کو سمجھانے لگا کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے، لیکن دل کہاں کسی کی سنتا ہے۔ میرا دل بھی میرے ہاتھوں سے جا چکا تھا، نہ چاہتے ہوئے میری نظر ہر وقت اس لڑکی پر پڑنے لگی تھی۔ جیسے ہی میں کلاس سے باہر آتا، وہ مجھے کہیں پر بھی نظر آ جاتی، میں اسے ہی دیکھنے لگتا۔ کبھی لائبریری میں آ جاتی تو کتابوں کے بہانے بیٹھ کر اسے دیکھے جاتا۔ ایک بار میں نے اسے تقریری مقابلے میں دیکھا، وہ عورتوں کے حقوق پر بات کر رہی تھی، اور کیا کمال بات کر رہی تھی۔ اس کو مقابلے میں پہلا انعام ملا تھا۔ میں اس سے بات کرنے کے بہانے سوچتا تھا۔ ایک بار ماریا اپنی دوست سے کسی نوٹس کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ اس کو نوٹس نہیں مل رہے تھے اور وہ بہت پریشان تھی۔ میں اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اپنا گلا صاف کیا تو وہ پلٹی، مجھے غصے سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، میں بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا جب میں نے آپ کی بات سن لی۔ آپ کو نوٹس کی ضرورت ہے؟ میری بات پر پہلے تو وہ مجھے دیکھتی رہی، پھر ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا، وہ نوٹس میرے پاس موجود ہیں، میں کل آپ کو دے سکتا ہوں۔ کہنے لگی، اگر آپ مجھے نوٹس دے دیں گے تو میں آپ کی بڑی شکر گزار ہوں گی۔ دیکھنے میں وہ بالکل انگریزوں جیسی لگتی تھی۔ میں بڑا حیران تھا۔ انگلش اور اردو میں وہ ویسے ہی ماہر تھی۔ دوسرے دن میں نے اسے وہ مطلوبہ نوٹس دے دیے۔ ان نوٹس کو دیکھ کر وہ بڑی خوش تھی۔ جیسے وہ جانے لگی میں نے کہا، بات سنیں؟ کہنے لگی، جی۔ میں نے کہا، اور نوٹس چاہیے ہوں تو مجھے بتا دیجیے گا۔ میری بات سن کر کہنے لگی، اس مہربانی کی وجہ جان سکتی ہوں؟ میں نے کہا، آپ میری جونیئر ہیں اور میرے پاس نوٹس موجود بھی ہیں، کیا حرج ہے کہ ہم اپنے جونیئرز کی مدد کر دیں؟ میری بات پر ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسی کا ہی تو میں دیوانہ تھا۔ پھر کہنے لگی، صرف میں ہی تو جونیئر نہیں ہوں۔ میں نے کہا، میں نے آپ کو ایک تقریری مقابلے میں دیکھا تھا، بہت اچھا بولتی ہیں آپ۔ وہ مسکرانے لگی۔ بہرحال یہاں سے ہماری بات چیت کی ابتدا ہوئی۔ اسے جب بھی نوٹس چاہیے ہوتے، سب سے پہلے میں ہی اسے یاد آتا تھا اور وہ بلا تکلف مجھ سے نوٹس مانگ لیتی۔ ایک بار میں نے اسے ریسٹورنٹ میں اس کی دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اتفاق سے میں بھی اپنے دوست کے ساتھ اسی ریسٹورنٹ میں بیٹھا تھا۔ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھی تھی، باتیں کر رہی تھی، ساتھ میں کچھ کھا پی رہی تھی، جب ایک آوارہ قسم کا لڑکا اپنی ٹیبل سے اٹھا، اپنے ہاتھ میں جوس کا گلاس لیے چلتا چلتا ماریا کے پاس پہنچا۔ چونکہ میں ماریا کو ہی دیکھ رہا تھا، وہ ماریا کے پیچھے کھڑا ہوا اور جان بوجھ کر اپنے جوس کا گلاس آہستہ آہستہ اس کے اوپر گرا دیا۔ ظاہر یہ کرنے لگا کہ جیسے یہ ایک اتفاق سے گرا ہو۔ وہ فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ مجھے بڑا غصہ آیا۔ وہ بھی غصے میں اس لڑکے کے ساتھ بحث کرنے لگی۔ وہ سوری کرنے لگا۔ میرا جی تو چاہا کہ اٹھوں اور اس کا جا کے منہ توڑ کے رکھ دوں۔ بھلا یہ کیا حرکت ہے؟ اوہ سوری کہتے ہوئے اس نے اپنی جیب میں سے ٹشو نکال کر جیسے ہی وہ اس کے گلے کو صاف کرنے لگا، ماریا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے جھٹکا اور ایک تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا۔ اس تھپڑ کی گونج اس ریسٹورنٹ میں گونجتی رہی۔ کہنے لگی، میں کب سے تمہیں نوٹ کر رہی ہوں، تم بار بار مجھے دیکھ کر اپنے ساتھ دوست کے کان میں کچھ بول رہے تھے اور تم نے جان بوجھ کر یہ حرکت کی ہے۔ پچھلے 2 گھنٹے سے تم مجھے پریشان کر رہے ہو، کبھی کسی بہانے سے مجھے چھونے کی کوشش کر رہے ہو، کبھی کسی بہانے سے۔ تمہارا کوئی حربہ کامیاب نہیں ہوا تو تم اس حرکت پر اتر آئے۔ یہ سن کر مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں بھی اٹھ کر آ گیا اور اس لڑکے کا گریبان پکڑ لیا۔ میں نے کہا، تم ہو کون؟ شریف لڑکیوں کو اس طرح سے ہراساں کرنے والے؟ وہ کہنے لگا، تم میرے معاملے میں مت آؤ، میں جانوں یہ لڑکی جانے۔ میں نے کہا، بکواس کر رہے ہو، معافی مانگو اس لڑکی سے۔ میں تو اشتعال میں آ گیا۔ وہ کہنے لگا، معافی تو یہ مانگے گی اور ایسی مانگے گی کہ دنیا دیکھے گی، یہ تھپڑ اس کو بہت مہنگا پڑے گا۔ یہ سنتے ہی میں نے اس لڑکے کے منہ پر ایک زوردار پنچ مارا۔ شاید وہ ہماری یونیورسٹی کا تھا، لیکن میں نے پہلے اسے کبھی دیکھا ہوا نہیں تھا۔ بہرحال میں نے اسے بہت مارا، مار مار کر اس کا حشر بگاڑ دیا۔ دوسرے لڑکے مجھے منع کرنے لگے۔ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ آئندہ اگر میں نے تمہیں ایسی حرکت کرتے دیکھا تو یاد رکھنا، مجھ سے برا تمہارے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ وہ لڑکا ریسٹورنٹ سے باہر چلا گیا۔ ماریا میرا شکریہ ادا کرنے لگی، کہنے لگی، یہ ہماری ہی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، 2 ماہ سے مجھے پریشان کیے جا رہا ہے۔ میں نے کہا، اگر آئندہ یہ آپ کو کچھ بھی کہے
بس آپ مجھے ایک بار کہہ دیجیے گا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ بس پھر ہماری باتیں بڑھنے لگیں۔ وہ جب بھی فری ہوتی یا میرا کوئی پیریڈ فری ہوتا، ہم دونوں بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے۔ پتہ ہی نہیں چلا کب ہم دونوں میں محبت ہو چکی تھی۔ چونکہ میں لڑکا تھا اس لیے میرا حق بنتا تھا کہ میں اس سے اظہار محبت کرتا، لیکن میرے لیے یہ کام بہت مشکل تھا۔ میں ویسے ہزاروں باتیں کرتا تھا، لیکن آئی لو یو کہنا میرے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ مجھے بتا چکی تھی کہ وہ لندن سے آئی ہے، اس کے والد پاکستانی ہیں اور اس کی والدہ لندن سے تھیں۔ اس کے والد نے انہیں مسلمان کیا تھا اور پھر ان سے شادی کی تھی۔ میری والدہ کو دین اسلام شروع سے ہی پسند نہیں تھا اور انہوں نے کوشش کی تھی کہ میں ان کے مذہب کو ترجیح دیتی، لیکن اسے اپنے بھائی اور اپنے والد سے زیادہ محبت تھی۔ بہرحال میں سوچ رہا تھا کہ اسے اپنے دل کی بات کہہ دوں۔ وہیں بیٹھے ہوئے میں نے 10 بار اسے یہ کہا کہ ماریا، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ کہتی کہ ہاں میں سن رہی ہوں، اور اس کے بعد میں بات کو ٹال جاتا۔ کبھی کہتا کہ تمہیں کسی سبجیکٹ میں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ وہ کہتی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہوگا تو آپ سے مدد مانگ لوں گی۔ پھر کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کر کے میں پھر اسے یہ کہتا، ماریا مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ کہتی میں سن رہی ہوں، کہیے۔ لیکن پھر میں چپ ہو جاتا یا بات کو بدل دیتا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، ادھر ادھر کی باتوں میں آپ نے 2 گھنٹے ضائع کر دیے۔ اتنا نہیں کہہ سکتے کہ ماریا مجھے تم اچھی لگتی ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ اس کی زبان سے یہ سن کر میں حیران تھا۔ میں نے کہا کیا تم جانتی تھی؟ کہنے لگی ہاں، جو شخص میری اتنی کیئر کرے، میرے لیے دوسرے شخص کا منہ توڑ کے رکھ دے، کیا میں اتنا نہیں سمجھوں گی کہ وہ یہ کیوں کر رہا ہے؟ پھر مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے ایسے مرد بہت اچھے لگتے ہیں جو شرم و حیا والے ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ۔ اس نے میرا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ میں نے کہا میں بس بہت جلد اپنی والدہ کو تمہارے گھر بھیجوں گا۔ کہنے لگی نہیں، میں آپ سے تب شادی کروں گی جب اپنے والد اور بھائی سے آپ کو ملواؤں گی، لیکن ابھی یہ ممکن نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی اس لیے کہ بابا گاؤں میں ہیں اور میرا بھائی لندن میں ہے، میں آپ سے ان کی ملاقات کرواؤں گی۔ انہی دنوں عدنان کی بھی مجھ سے بات چیت چل رہی تھی۔ میں عدنان سے کچھ نہیں چھپاتا تھا، بس ماریا کے بارے میں پہلی بار میں عدنان سے ڈسکس کیا تھا۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا، کہنے لگا مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ تمہیں محبت بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا کیوں، مجھے نہیں ہو سکتی کیا؟ کہنے لگا مرتضیٰ سیریس میں تمہارے لیے کچھ بھی سوچ سکتا تھا، پر یہ نہیں کہ تم اپنی بہن کے علاوہ کسی اور لڑکی سے بھی محبت کر سکتے ہو۔ میں ہنسنے لگا۔ میں نے کہا بہن کی محبت الگ ہے عدنان۔ عدنان کہنے لگا مجھے تو لگا تھا کہ تمہیں بس چاروں طرف صرف اپنی چھوٹی بہن ہی نظر آتی ہے۔ چلو اچھی بات ہے، تمہیں بہن کے علاوہ کوئی اور لڑکی بھی نظر آئی۔ شاید عدنان اس لیے کہہ رہا تھا کہ میں ہر وقت ثنا کا ذکر کرتا رہتا تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں اسے بتاتا رہتا تھا۔ بہرحال میں اپنی والدہ سے ماریا کا ذکر کر چکا تھا، انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ان دنوں میں ہواؤں میں پرواز کر رہا تھا، لیکن اگلے ہی دن جب میں یونیورسٹی گیا تو ماریا نہیں آئی تھی، اور اس کے بعد اگلے روز بھی وہ نہیں آئی۔ اس کو میں کئی کالز کر چکا تھا لیکن اس کا موبائل بند جا رہا تھا۔ میں بہت پریشان تھا، بے تحاشا پریشان۔ ہر جگہ معلوم کر چکا تھا لیکن اس کا کچھ پتہ ہی نہ تھا، نہ میں اس کے گھر کے پتے سے واقف تھا، اور جہاں تک میں کوشش کر سکتا تھا میں نے ہر جگہ کوشش کر لی، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے ماریا غائب ہو چکی تھی۔ میں نے اس کی دوستوں سے پوچھا کہ کیا وہ لندن چلی گئی ہے، تو انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کر دیا کہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ ماریا نے ایسا تو کچھ بھی ذکر نہیں کیا تھا ان سے، ہو سکتا ہے اچانک سے چلی گئی ہو یا شاید لندن جا چکی ہے۔ لیکن 4 دن کے بعد جو خبر یونیورسٹی سے میں نے سنا ماریا مر چکی ہے، کیونکہ اسے کسی نے اغوا کر لیا تھا۔ اس کا باپ ایک جاگیردار تھا اور اسی دشمنی کی وجہ سے ماریا ماری گئی۔ میں تو یہ سن کر پاگل سا ہو گیا تھا، یقین نہیں آتا تھا کہ ماریا مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے۔ میرے لیے کتنی خاص تھی وہ، اس بات کا اندازہ مجھے اب ہو رہا تھا۔
میرا دل چاہ رہا تھا اس دنیا کو چھوڑ کر میں بھی چلا جاؤں۔ اس وقت میری ماں تھی جنہوں نے مجھے سنبھالا تھا، ورنہ میں تو بس ایک کمرے کا ہو کر رہ گیا تھا۔ اور ثنا بار بار بھیا بھیا کہہ کر میرے کمرے میں آ جاتی۔ میں اس کو بھی ڈانٹ دیتا کہ مت آیا کرو میرے کمرے میں، جاؤ یہاں سے، مجھے اکیلا رہنے دو، لیکن وہ پھر بھی میرے پاس آ جاتی تھی، مجھ سے بہت سی باتیں کرتی تھی۔ بہت وقت لگا تھا مجھے، لیکن اس کی محبت میرے دل میں ایسے گھر کر گئی کہ میں دنیا داری کی طرف تو لوٹ آیا، لیکن کسی بھی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا تھا۔ آج وہ مجھے ملی تھی تو کس حال میں کہ اسے میرے نام کے علاوہ اور کچھ بھی یاد نہیں تھا، یہاں تک کہ میرا چہرہ تک یاد نہیں تھا۔ میرے لیے یہ ایک کڑا سا امتحان تھا۔ پوری رات میں نے باہر صوفے پر بیٹھ کر گزاری۔ صبح میں نے ناشتہ بنایا، دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ کہنے لگی کون ہے؟ میں نے کہا مرتضیٰ ہوں، دروازہ کھولو، ناشتہ لے کر آیا ہوں۔ اس نے ذرا سا دروازہ کھولا، میرے ہاتھ سے ٹرے لینے لگی تو میں نے دروازہ پیچھے کیا اور خود اندر آ گیا۔ میں نے کہا جلدی سے ناشتہ کرو، پھر باہر چلتے ہیں۔ میں نے ٹرے بیڈ پر رکھی اور اسے اپنے سامنے بٹھا دیا۔ کہنے لگی باہر کیا مطلب؟ میں نے کہا اس گھر سے باہر، اور کہاں؟ کہنے لگی کہاں لے کے جاؤ گے مجھے؟ میں نے کہا کسی پارک میں جائیں گے، انجوائے کریں گے اور تمہیں بہت مزہ آئے گا، میں تمہیں پاستا بھی کھلاؤں گا۔ کہنے لگی آپ کو کیسے پتا مجھے پاستا پسند ہے؟ میں نے کہا مجھے سب کچھ پتا ہے۔ میں اسے باتوں کے دوران اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروانے لگا، غیر محسوس طریقے سے اس کے قریب ہونے لگا۔ ناشتے کے بعد میں اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ بعد میں جب میں اسے پارک لے کر گیا تو وہ حیران سی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ کافی عرصہ وہ قید میں رہی تھی۔ میں نے کہا فٹ بال کھیلو گی؟ اس بات پر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اس کے ساتھ فٹ بال کھیلنا شروع کر دی، بالکل بچوں کی طرح اسے ٹریٹ کیا۔ آہستہ آہستہ وہ فٹ بال کھیلنے لگی۔ کئی سالوں بعد میں نے اسے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے دیکھا۔ پھر میں نے اسے پاستا بھی کھلایا۔ میں چاہتا تھا کہ اس کے اندر سے میرا خوف ختم ہو جائے۔ مسلسل اسے باہر لے جانے سے اتنا ہوا کہ وہ مجھ سے اب ڈرتی نہیں تھی، بات چیت کر لیا کرتی تھی، لیکن مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ بہانے سے میں اس کا ہاتھ پکڑ لیتا، وہ گھبرانے لگتی تو چھوڑ دیتا۔ کبھی اس کی بنائی ہوئی چائے کی تعریف کر دیتا، کبھی کہتا کہ میں تمہاری آنکھوں کا دیوانہ ہوں۔ وہ شرمانے لگتی تھی۔ آہستہ آہستہ میں اس سے دوریاں ختم کر دیتا، بنا اسے احساس دلائے۔ لیکن ایک دن میرا اپنے جذبات پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ آج میں آفس سے واپس آیا، دروازہ کھولا تو وہ لاؤنج میں کہیں نہیں تھی۔ جب میں اس کے کمرے میں گیا تو اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ اس وقت وہ بہت خوبصورت میکسی میں ملبوس تھی، میک اپ بھی کیا تھا۔ مجھے دیکھ کر ذرا سا مسکرائی، کہنے لگی مرتضیٰ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اچھی لگ رہی ہوں نا؟ میں نے کہا بہت اچھی لگ رہی ہو۔ میں تو نظریں پلٹنا بھول گیا۔ کہنے لگی میں نے نا موبائل پر ایک لڑکی کو دیکھا تھا، وہ بالکل ایسے تیار ہوئی تھی۔ میں نے کہا تم روزانہ ایسے تیار ہوا کرو۔ وہ مسکرانے لگی، لیکن میرا خود پر اختیار کھونے لگا۔ وہ میری محبت تھی، میری بیوی تھی۔ مجھ پر نہ نظروں کی کسی قسم کی قید تھی، نہ جذبوں کی روک ٹوک تھی، اور پھر وہ جس قدر حسین لگ رہی تھی، کیسے ممکن تھا کہ میں خود کو روک پاتا؟ وہ ابھی باتیں کر ہی رہی تھی کہ جب بے اختیار میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے اپنی جانب کھینچا۔ اچانک سے اگلے ہی پل وہ میرے پہلو میں آ چکی تھی۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کب سے دل میں ادھم مچاتے جذبات کو جیسے تسکین ملی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کب سے میں صحرا میں ننگے پاؤں سفر کر رہا تھا اور اب مجھے کہیں سے کوئی نخلستان ملا تھا۔ ایک ٹھنڈک کا احساس تھا جو میرے اندر اترا تھا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ بڑی نرمی سے لگایا، پھر اس کے کان کے پاس جا کر سرگوشی کرنے لگا۔ میں نے کہا ماریا آئی لو یو، تمہیں اندازہ نہیں تم کتنی حسین ہو، کتنی محبت کرتا ہوں میں تم سے۔ مجھے لگا جیسے اس کے دل کی دھڑکنیں بے تحاشا تیز ہو رہی تھیں۔ پھر اچانک سے اس کے جسم میں لرزہ سا ہونے لگا۔ میں نے اسے کچھ مضبوطی سے پکڑ لیا، لیکن اگلے ہی پل وہ بڑے زور سے جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ کہنے لگی دور رہو مجھ سے، ورنہ میں
تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ پھر اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی میک اپ کی ساری چیزیں اٹھا اٹھا کر مجھے مارنی شروع کر دیں۔ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی، میں جانتی ہوں تم میرے ساتھ کیا کرو گے، تم میرے کپڑے پھاڑو گے۔ وہی ساری باتیں جو وہ ہر بار کرتی تھی۔ کہنے لگی وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، نہیں وہ مجھے مار ڈالے گا، مجھے جلا دے گا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ لیا۔ میں نے کہا کون ہے یہاں پر؟ کوئی نہیں ہے جو تمہارے کپڑوں کو پھاڑے گا تو میں اسے مار ڈالوں گا۔ میری بات سن کر وہ چپ سی ہوئی۔ کہنے لگی تم مارو گے اسے؟ میں نے کہا میں جان سے مار ڈالوں گا، بس مجھے یہ بتا دو کہ وہ کون ہے، کون آئے گا تمہارے پاس۔ میری بات سن کر رونے لگی، پھر دیواروں کو دیکھنے لگی۔ کہنے لگی وہ مار ڈالے گا، وہ اچھا نہیں ہے، وہ بہت برا ہے۔ تمہیں پتہ ہے وہ جب مجھے کرنٹ لگاتا تھا، یہ کہہ کر اس نے اپنی آستین اوپر کی۔ میرا دل دہل کے رہ گیا، بہت گہرے گھاؤ تھے۔ پھر کہنے لگی یہ دیکھو اس نے سگریٹ لگائی تھی، پھر کرنٹ کی تاریں بھی لگائی تھیں۔ پھر کہنے لگی میرے سر پر ایک ہیڈ فون رکھ کے میرے سر میں کرنٹ لگاتا تھا۔ کہنے لگی تم اسے مارو گے نا؟ میں نے کہا میں اسے جان سے مار ڈالوں گا، کوئی تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، جو تمہارے پاس آئے گا میرے ہاتھوں سے مر جائے گا۔ کہنے لگی ہاں تم اسے جان سے مار ڈالنا، اس کا گلا گھونٹ دینا جیسے وہ میرا گلا گھونٹتا تھا، اس کو کرنٹ لگانا، اس کے پورے جسم پر کرنٹ لگانا اور جلانا اسے۔ میں نے کہا میں ایسا ہی کروں گا، تم بس ڈرنا چھوڑ دو۔ کہنے لگی تم سچ کہہ رہے ہو نا، تم اسے مار ڈالو گے نا؟ میں نے کہا ہاں بالکل، چھوڑوں گا نہیں میں اسے۔ کہنے لگی لیکن تم اسے کیوں مارو گے، تم ایسا کیوں کرو گے؟ میں نے کہا اس لیے کیونکہ میں تمہارا دوست ہوں، دوست کی خاطر سب کچھ کرتا ہے۔ کہنے لگی ہاں تم میرے دوست ہو، تم مجھے کچھ نہیں کہتے، لیکن وہ بہت برا تھا، اس نے مجھے بہت کرنٹ لگایا تھا۔ میں نے کہا اور کیا کرتا تھا وہ؟ کہنے لگی تم نہیں جانتے، وہ انسان نہیں تھا، بھیڑیا تھا۔ پھر رونے لگی، پھر خود ہی میرے ساتھ لگ گئی۔ کہنے لگی تم میرے دوست ہو، تم مجھے کچھ کہو گے تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں کہوں گا تمہیں کچھ بھی، اگر تمہیں کوئی کچھ کہے تو اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ میری ماریا کی طرف اگر کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو اس کی آنکھیں نکال دوں گا۔ کہنے لگی اس کی آنکھیں نکال دینا۔ آہستہ آہستہ میں حواس کھونے لگا، خود پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا، لیکن ابھی میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا تھا جس سے ماریا کو تکلیف پہنچتی۔ میرے ساتھ لگی وہ اپنا سارا غبار نکال چکی تھی، پھر مجھ سے پیچھے ہٹ گئی، اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ کہنے لگی مجھے بھوک لگی ہے۔ میں نے کہا کیا کھاؤ گی؟ کہنے لگی پاستا کھاؤں گی لیکن باہر نہیں جاؤں گی۔ میں نے کہا میں منگوا دیتا ہوں۔ کہنے لگی نہیں اپنے ہاتھ سے بنا کر کھلاؤ۔ ماریا نے پہلی بار مجھ سے یہ فرمائش کی تھی اور مجھے کچھ پکانا نہیں آتا تھا۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ اب کیا کروں۔ پھر موبائل سے دیکھ کر میں نے اس کے لیے پاستا بنایا، اسے اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ کہنے لگی تم بہت اچھے انسان ہو۔ میں نے کہا تم بھی بہت اچھی ہو۔ آہستہ آہستہ وہ کافی حد تک بہتر ہو چکی تھی، اب تو میرے چھوٹے چھوٹے کام بھی کر دیا کرتی تھی، بار بار میرے قریب آتی تھی، میرا ہاتھ پکڑ لیتی تھی، کبھی گلے بھی لگ جاتی تھی۔ میں تھک گیا تھا صبر کی آزمائشیں دے دے کر۔ ایک بار میں سگریٹ پی رہا تھا، لاؤنج میں بیٹھا تھا، مجھے نیند آ رہی تھی اور دل ماریا کی قربت کی ضد کرنے لگا، اپنا حق مانگ رہا تھا۔ میں کب تک خود کو روک سکتا تھا؟ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے میں ماریا کے کمرے میں آ گیا، دروازہ بند کیا۔ وہ بے خبر سوئی ہوئی تھی۔ کچھ دیر میں اس کو دیکھتا رہا، پھر اس کے قریب ہو گیا، لیکن جیسے ہی بے خودی میں آگے بڑھا اس کی آنکھ کھل گئی۔ مجھے اپنے قریب دیکھ کر وہ بدحواس ہونے لگی۔ کہنے لگی کون ہو تم؟ میں نے کہا میں ہوں تمہارا محرم، تمہارا شوہر، تمہارا دوست۔ میں نے قصداً اپنا نام نہیں لیا تھا کیونکہ ماریا کو لگتا تھا کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ مرتضیٰ نے کیا ہے۔ میری بات سن کر وہ میرے ساتھ لگ گئی۔ کہنے لگی مجھے چھوڑو گے تو نہیں؟ میں نے کہا کبھی بھی نہیں، تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہیں محبت دینا چاہتا ہوں، تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ محبت کیا ہوتی ہے۔
بس ایک بار مجھے موقع دو، تمہارے ہر زخم کو اپنی محبت سے بھر دوں گا۔ وہ بے حد خوف زدہ تھی۔ میں نے کہا ماریا، خود کو بس ایک بار میرے حوالے کر دو۔ میں اپنی باتوں سے اسے اعتماد دینے لگا۔ مجھے لگا تھا کہ سب کچھ بہت آسان ہوگا، لیکن نہیں۔ ایک کڑا امتحان تھا جو میں نے محبت کے نام پر دیا تھا۔ یہ رات شاید ماریا کے لیے محبتوں سے بھری تھی، لیکن میرے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھی۔ اسے اس کا حق دینے کے بعد، اسے سلانے کے بعد میں کمرے سے باہر آ گیا۔ میں مزید اس کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ دوسرے کمرے میں آ کر میں بیڈ پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اب سمجھ میں آ رہا تھا کہ مرد کے لیے ایک ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنا کس قدر مشکل ہوتا ہے جس کے ساتھ ریپ ہوا ہو۔ ایک ایسی لڑکی کو قبول کرنا آسان نہیں ہوتا۔ جتنا میں آسان سمجھ رہا تھا، یہ سمجھ رہا تھا کہ اپنی محبت سے سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، وہ میرے لیے اس وقت بہت مشکل ہو چکا تھا۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن میں اس کے بعد ماریا سے قریب نہیں ہو سکا۔ اب ماریا میری قربت کی متمنی ہونے لگی، میرے لیے تیار ہوتی، اور میں اس سے کترانے لگا۔ کام کا بہانہ کر کے دوسرے کمرے میں چلے جاتا۔ ایک بار میں اپنے کمرے میں تھا جب وہ میرے کمرے میں آ گئی۔ آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ روئی ہے۔ میں سگریٹ پی رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے جلدی سے سگریٹ بجھا دی۔ وہ صوفے پر میرے برابر میں بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، آپ کمرے میں کیوں نہیں آتے مرتضیٰ؟ اس کی بات سن کر میں نظریں بدل گیا۔ میں نے کہا بس آج کل کام بہت زیادہ ہے۔ کہنے لگی آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کہنے لگی آپ مجھے چھوڑ دیں مرتضیٰ، میں جانتی ہوں میری قربت آپ کے لیے آزمائش بن چکی ہے۔ اس کے منہ سے یہ سن کر میرے ہوش اڑے تھے۔ آج بھی وہ میرے دل میں آنے والی بات بڑے آرام سے کہہ جاتی تھی۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہے ماریا۔ کہنے لگی ایسا ہی ہے، ورنہ مجھ سے دور دوسرے کمرے میں نہیں سوتے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں نے کہا تم غلط سوچ رہی ہو، جانتی ہو مجھے اذیت کون سی چیز دے رہی ہے؟ تمہارے وجود پر لگے گھاؤ، وہ مجھ سے دیکھے نہیں جاتے۔ میرا خون کھولنے لگتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اس شخص کے ٹکڑے کر کے رکھ دوں جس نے اتنی بے رحمی کا مظاہرہ کیا۔ باخدا تم مجھے بہت عزیز ہو۔ میں نے دل بڑا کر کے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ اسے وہ محبت دینے لگا جس کی وہ حقدار تھی۔ گو کہ میرے لیے مشکل تھا، لیکن میں اسے سنبھال چکا تھا۔ ماریا کو بالکل ٹھیک ٹھاک دیکھ کر عدنان بالکل حیران تھا۔ کہتا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ محبت میں اتنی طاقت ہوتی ہے۔ میں نے کہا دیکھ لو، تمہاری بہن کو دنیا جہان کے ڈاکٹرز ٹھیک نہیں کر سکے، لیکن میری محبت نے ٹھیک کر دیا۔ بات یہیں تک ختم نہیں ہو جاتی۔ ایک بار میں ماریا کے ساتھ شاپنگ مال میں گیا۔ ہم شاپنگ کر رہے تھے جب سامنے ایک نوجوان کو دیکھ کر ماریا مجھ سے کہنے لگی مرتضیٰ اس شخص کو مار ڈالو، یہ وہی ہے جس نے مجھے اذیتیں دی تھیں۔ میں نے اس شخص کو جب غور سے دیکھا تو وہ وہی لڑکا تھا جو بہت سال پہلے ماریا کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے مجھ سے پٹا تھا۔ وہ بھی شاید ہمیں پہچان چکا تھا، اس لیے بھاگنے لگا۔ میں نے اس کو پیچھے کالر سے پکڑا اور اسے مارنے لگا۔ اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس کی مار پر اس نے سارا سچ اگل دیا کہ اس نے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔ عدنان نے اور میں نے، ہم دونوں نے مل کر ایک بہت اچھا وکیل کروایا۔ وہ لڑکا اپنے گروہ سمیت پکڑا جا چکا تھا۔ 1 سال گزر گیا ہے میری شادی کو۔ ماریا بالکل ٹھیک ہے۔ ہماری ایک چھوٹی سی بیٹی بھی ہے۔ بہت مشکل ہوتا ہے ایک ایسی لڑکی کو اپنانا جس کے ساتھ ریپ ہوا ہو، لیکن اس کڑوے گھونٹ کو پینے کے بعد خدا کی طرف سے بہت انعامات ملے ہیں، کیونکہ وہ لڑکی بالکل بے قصور ہوتی ہے۔ اس لیے میری ان نوجوانوں سے گزارش ہے جو کسی سے محبت کرتے ہیں اور ان کی محبت کے ساتھ کوئی ظلم اور حادثہ ہو جاتا ہے تو خدا را اس وجہ سے اسے نہ چھوڑیں، بلکہ دل بڑا کر کے اسے اپنا لیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا یہ عمل آپ کی زندگی میں خوشیاں بھر دے۔